شروع کر انرجی سیکٹر ہے اس میں چلیں ڈیل کرنا حکومت کے لیے شاید فوری طور پر کچھ مشکل ہو، لانگ ٹرم چیزیں ہو سکتی ہیں، اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن جو باقی آپ لوگوں کے مطالبات تھے وہ بھی بڑے جائز تھے، اور اس میں تو اس 1-1.5 مہینے میں اچھا خاصا کام کیا جا سکتا تھا، کم از کم شروع تو کرتی حکومت۔ نہ ہم نے کوئی ٹیکسیشن کے نظام میں کوئی ریفارم دیکھا، نہ جو سیلریڈ کلاس پر جو ٹیکسز تھے نہ اس میں کہیں کوئی کمی دیکھی ہے، نہ کوئی ایسی مہنگائی جو کہ حکومت کی کوششوں سے کم ہوئی ہو، ہم نے وہ والی چیز بھی ابھی تک نہیں نوٹ کی ہے۔ تو یہ ٹائم بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ 45 دنوں کا بالکل اپنے اینڈ پہ آ گیا ہے، اور کام تو کوئی 10 یا 15% بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ شاید شروع ہی نہ ہوا ہو۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی اچھی پروگریس نہیں ہے حکومت کی۔ ہم صرف اس کے اندر کچھ نہ کچھ موومنٹ دیکھتے ہیں۔ آئی پی پی کے معاملے میں وہ بھی بہت کم ہے، اس سے بہت زیادہ آگے چلے جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی کمپلیکس چیز ہے، اس کو سمجھنے میں دیکھنے میں کچھ دیر لگ رہی ہوگی، لیکن دیگر جو معاملات ہیں اس کو تو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں آپ کو کون منع کرتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اپنی جو فیسلٹیز گورنمنٹ کے لوگ یا بیوروکریٹس یا سیاستدان یہ جو لیتے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی بھی آئی ایم ایف آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا اگر آپ اسے کم کر دیں گے، لیکن وہ آپ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صرف پاکستان کی عوام سے قربانی کی اپیل کرتے ہیں، اور ان کو بلکہ زبردستی ان کو قربانی دینے پہ مجبور کر دیتے ہیں، لیکن اپنے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس پہ کچھ قدغن لگائی جائے۔ اب یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ بہت سی باتوں میں ایسا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پیچھے جا کے اس کو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہم نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے ایک جیسے یہ ابھی 2% یہ انٹرسٹ ریٹ کا انہوں نے کیا ہے، تو وہ اچھی چیز ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے، اس سے لیکن فراز صاحب جو بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی 4.5-5% کی تھی، اور فیکٹس اور فگرز یہ بتاتے ہیں کہ اس میں گنجائش بھی موجود تھی، تو وہ بھی ایک بہت ہی سیف انداز سے کھیلا گیا، آدھا ریلیف اپنے پاس رکھ لیا گیا تاکہ جب نیکسٹ والا ریویو ہو تو پھر وہ آدھا ریلیف اس میں دیا جائے 2 حصوں میں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اسی طرح کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کی طرف سے میرے خیال سے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں جتنا ہمارے اپنے مسائل ہیں، اور دیکھ کے یہ اپنا گیم کھیل رہے ہیں کہ شاید اگلی دفعہ ہم یہ کر دیں گے، آپ کی شاید جو اسسمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو۔ ہم تو دیکھیں بیسیکلی ہم تو اس پورے سودی نظام کے خلاف ہے نا، یہ تو ساری جڑ کاٹ رہا ہے ہماری اکنامی کی، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو یہ تو آپ کی کورٹ کا بھی حکم ہے کہ آپ کو غالباً 10 سال کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ گریجولی یو گیٹ ریڈ آف دیٹ۔ اس طرف کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ آپ کس طریقے سے مطلب کیا منہ دکھائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ نے وہ کام کیا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ پہ آمادہ ہوئے گئے، اور وہ پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا ان سے کہ آپ فوراً ہی سب کچھ ختم کر دیں ایک دن کے اندر، ہم کہتے ہیں گریجولی آپ موو کریں، اور اس کے اندر آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے کہا 5%، 10%، آہستہ آہستہ کر کے ان کو بڑھانا چاہیے، بٹ دے آر گوئنگ ویری سلو، اور وہ شاید ان کے ذہن میں، ان کی فکر میں یہی بات ہے کہ ہم اپنے جو آگے آنے والے مسائل ہیں یا اس کے اوپر ہم اس کو استعمال کریں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کا فائدہ دیکھنا چاہیے، اس سے دیکھیے آپ کا قرضے کے معاملات کتنے کم ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور فضل صاحب اب یہ چند دنوں کے بعد ہی، یعنی 22، 23 یا 24 ستمبر جب آئے گی تو آپ لوگوں کی دی ہوئی وہ 45 دن کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد اب کیا پلان ہے؟ کوئی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے؟ کوئی 25 ستمبر، کوئی 1 اکتوبر، کوئی 5 اکتوبر؟ اب کب واپس آنا ہے؟ وہ دھرنا کب لگنا ہے دوبارہ؟ چونکہ حل تو معاملہ کوئی ہوتا نظر نہیں آیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ عنقریب دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں کوئی اعلان آپ کے پاس آ جائے گا، جب ظاہر ہے کہ جب وقت ختم ہوگا تو ہمیں بھی تو، ہم جو عوام ہے وہ دے آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ فرام اس، ہم ان کے درد کا درما لینے کے لیے نکلے تھے، اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر ہم کیا مڑ لے کے عوام کے سامنے جائیں گے؟ جو اتنے دن ہم نے انتظار کروایا ان کو، اور اس میں کوئی چیز ان کو اگر نہیں ملی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم نے 1 سپٹمبر سے یہ جو ممبرشپ کیمپین لانچ کی تھی، وہ ایک کنیکٹڈ سی ایک طرح کی چیز ہے کہ عوام کا رسپانس ہے۔ اب دیکھیں اوور ویلمنگ رسپانس ہمارے پاس آ رہا ہے ممبرشپ کے لیے۔ پنجاب کے شہروں کے اندر آپ دیکھ لیں، اس کی اسٹیٹسٹکس روزانہ شائع کیے جاتے ہیں، اس کے اندر بہت زبردست رسپانس آ رہا ہے، اس لیے کہ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے مسائل کو اٹھا رہے ہیں، اور انہی سے ہم توقع کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں ریلیف کی ملے گی۔ اور میں تو اس کو ریلیف کہتا ہی نہیں ہوں، یہ جو چیز ہے نا، خاص طور پہ یہ آئی پی پی اس کے معاملات کی، تو ریلیف نہیں ہے، یہ تو ان کا حق ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی کاسٹ ہے
آپ ان سے اتنی لے لیں, اس سے زیادہ کی کیوں آپ ان کو لیتے ہیں کسی اور کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.